KTV News, voice from UK only. ہے وہ آنکھ جو فیاض ذرا بھی نہ ہوئی، گوہر افشاں بمزار شہدا بھی نہ ہوئی۔ اللہ اللہ ہر جری کی وہ چمکتی تلوار، اللہ اللہ ہر غازی کی چمکتی تلوار، فرس ایسا کہ حریف اس کی صبا بھی نہ ہوئی، فرس ایسا کہ حریف اس کی صبا بھی نہ ہوئی۔ غش سے چونکے جو تمہیں ظہر تو عابد نے کہا، غش سے چونکے جو دم ظہر تو عابد نے کہا، قافلہ بڑھ گیا اور آواز ذرا بھی نہ ہوئی۔ غش سے چونکے جو دم ظہر تو عابد نے کہا کہ جو قافلہ بڑھ گیا آواز ذرا بھی نہ ہوئی، اور حاصل اطاعت کونین ہے بے شک وہ نماز، حاصل اطاعت کونین ہے بے شک وہ نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ حاصل اطاعت کونین ہے بے شک وہ نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ اور آپ کی روح پر یا حضرت زینب ہو سلام، آپ کی روح پر یا حضرت زینب ہو سلام، بے کسی آپ کی ممنون رضا بھی نہ ہوئی، بے کسی آپ کی ممنون رضا بھی نہ ہوئی۔ اور آخری شعر ہے کہ ہے اس قوم پہ غافل جو رہی حق سے جمیل، ہے اس قوم پہ غافل جو رہی حق سے جمیل، قتل مظلوم سے بیدار ذرا بھی نہ ہوئی، قتل مظلوم سے بیدار ذرا بھی نہ ہوئی۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں گزارش کروں گا آیت اللہ قبلہ سے تقی الغربی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں۔ اللہم صلی علی اعتماد سے ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ مرحوم سید حسین خورشید دلگرامی اور مرحومہ سیدہ کنیز رضا دلگرامی اور جملہ مومنین و مومنات کی روحوں کو احساس فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل علی محمد ایک اور بلندر صلوات آج موضوع قیامت کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کے تعلق سے جو بات ہے قیامت کی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بات ہے، جو شان ہے، قیامت کی ہے. جو اس بات کو سمجھ لے اس کے لیے قیامت اہل ظاہر اور اہل باطن میں یہی فرق ہے. اہل ظاہر بہت سی باتوں کو لفظی سطح پر سمجھتے ہیں اور بس. اور لفظ کیا، لفظ کی حقیقت کیا. اہل باطن ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو صرف لفظی سطح پر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ معانی کی گہرائیوں تک اور معانی کی بلندیوں تک اور معانی کی وسعتوں تک پہنچنا چاہتے اور یہاں وہ بے قرار عالم سامنے آتا ہے کہ جو جہاں تک پہنچ جائے وہ خود کو نامتناہی سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ابھی عالم نامتناہی ہے. عالم باطن کی اضافیتیں، وہ جو ریلیٹیویٹی ہے، کہ نامتناہی سرحد پہ کھڑے ہو کے یہ سمجھنا کہ متناہی ہیں، اور متناہی سرحد پہ کھڑے ہو کے سمجھنا کہ نامتناہی ہیں. یہ عالم ہستی اور یہ حقیقت ہستی بہت تفکر، بہت تعمق، بہت تأمل، بہت تدبر چاہتی ہے، بہت تعقل چاہتی ہے. میں نے منبر پہ آنے سے پہلے اپنے برادر عزیز بالگرامی صاحب سے پوچھا کہ بھئی کس موضوع پہ گفتگو کی جائے. یہ میری عادت ہے، میں اکثر منبر پہ آنے سے پہلے احباب سے پوچھتا ہوں. انہوں نے جناب ڈاکٹر خضر صاحب کی طرف متوجہ کر دیا کہ آپ ان سے پوچھیں، اور انہوں نے موضوع مقرر کر دیا کہ قیامت. اصل میں اس مرتبہ کراچی میں اس امام بارگاہ میں جسے میں شعب ابی طالب کہتا ہوں، پروردگار اس امام بارگاہ کے بانیان کی زندگیوں میں خوب برکتیں جتنے بھی وہاں کے ٹرسٹیز ہیں اور جن لوگوں نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، سب دعا کے مستحق ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ جس نے اسے ڈیزائن کیا اور دل و جان سے اس کی رونق میں اضافہ کرنے میں لگے رہتے ہیں ہمارے برادر عزیز ڈاکٹر علی نقوی، سید علی نقوی. ان سے میں نے کہا کہ آپ نے تو ماشاءاللہ شیب ابی طالب کا نقشہ پیش کر دیا، کیونکہ اس میں سب سے اوپر جو انہوں نے آڈیٹوریم بنایا ہے وہ پیغمبر اعظم آڈیٹوریم ہے. تو میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیب ابی طالب میں ابو طالب اپنی آغوش میں محمد کو لیے بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھ تو وہاں جو مجلسیں ہوئی تھیں اس میں میرا موضوع تھا قیامت، آخرت، برزخ وغیرہ. موضوع بہت بڑا تھا، 5 مجلسوں میں کچھ بھی نہیں عرض کر سکا، اور یہ چاہتے ہیں کہ آج ایک مجلس میں یہ ان کی طرف سے قیامت ہے جو مجھ پہ نہ آپ حضرات سب ماشاءاللہ اہل دانش ہیں، اہل بینش ہیں، اور وہ تمام ذہانتیں جو فضائے مجلس حسینی میں پرواز چڑھتی ہیں، ان ذہانتوں کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے. ناقابل بیان باتوں کو سمجھ کے اٹھتی ہیں وہ ذہانتیں. اب دیکھیے جو قیامت کا موضوع ہے
اسے کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ وہ ابتدائی دینیات کی کتابوں میں جو ایک سطر میں لکھا ہوا ہے، یعنی ایک دن آئے گا یہ سب دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا حساب کتاب کرے گا، اور جو اچھے لوگ ہوں گے نیکوکار انہیں جنت میں بھیجے گا، اور جو نیکوکار نہیں ہوں گے انہیں دوزخ میں بھیجے گا۔ تو خلاصہ مضمون تو یہی ہے، لیکن اس مضمون کی تفصیل اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس مضمون کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیتیں اسی مضمون یعنی 6,666 آیتیں بقول معروف، محاورتاً یہ شہرت ہے، 6,000 سے زائد آیتیں ہیں۔ اس میں روزمرہ کے جو ہمارے احکام ہیں، شریعت، جس پر علماء ظاہر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، شریعت اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اہمیت ہے۔ شریعت کے بغیر ہم طریقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو آپ حضرات بار بار سنتے ہیں شریعت طریقت حقیقت، شریعت طریقت حقیقت، یہ کیا ہے؟ اس میں تعلق کیا ہے؟ اس میں تعلق یہ ہے کہ ہم باب المراد لندن سے چلے اور بلگرامی صاحب کے گھر تک پہنچنا تھا، تو اس میں 3 طرح کے راستے درمیان میں آئے۔ ایک راستے وہ تھے جو ہمارے گھر سے ہائی وے تک لے کے گئے، اور وہاں سے ہائی وے یہاں تک لے کے آئے، اور پھر ہائی وے سے اتر کے پھر ہم ان کے گھر تک۔ ان میں سے کسی ایک راستے کو بھی نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے کہ ہم باب المراد سے ڈائریکٹ ہائی وے پہ پہنچ جائیں اور درمیان کا راستہ طے نہ کریں؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم باب المراد سے نکلیں اور ڈائریکٹ ان کے ہاں پہنچ جائیں اور ہائی وے طے نہ کریں۔ سمجھ آئے؟ تو 3 مرحلے ہیں، تینوں ضروری ہیں۔ جب تک ایک مرحلہ طے نہیں ہوگا دوسرا شروع نہیں ہوگا۔ تو شریعت پر عمل ضروری ہے، جب تک شریعت پر کامل عمل نہیں ہوگا طریقت تک پہنچ نہیں سکتا، اور جب تک شریعت اور طریقت دونوں سے وابستگی نہ ہو جائے حقیقت جل بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو یہ جو بعض حضرات ملتے ہیں نا آپ کو، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ عرفان عین سے لکھا جائے گا کہ الف سے۔ ماشاءاللہ تشریف فرمائے مجلس میں ہمارے برادر عزیز عالم جلیل، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، صحت کاملات۔ یہ بھی شب و روز مبتلا رہتے ہوں گے ایسے افراد سے کہ انہیں واقع معلوم نہیں ہے کہ عرفان الف سے لکھا جائے گا یا عین سے، لیکن مدعی عرفان ہے، مدعی ولایت ہے۔ ظاہری نقطے کو پہچان نہیں سکتے، باطنی نقطے بیان کرتے ہیں۔ ظاہری نقطے نہیں پہچانتے، باطنی نقطے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرات خطرہ دین و ایمان بھی ہیں، خطرہ دنیا بھی، خطرہ آخرت بھی۔ تینوں چیزیں ضروری ہیں، شریعت بھی، طریقت بھی۔ اب شریعت سے متعلق بات صرف اتنی ہے کہ شریعت پہ جو صرف اور صرف منجمد ہو جاتے ہیں شریعت پر اور طریقت و حقیقت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ضرور توجہ طلب ہے کہ 6,000 سے زائد آیتوں پر مشتمل قرآن میں شریعت کے احکام ظاہری سے متعلق کل 500 آیتیں ہیں۔ کیا ریشیو ہوا؟ نسبت کیا ہوئی؟
500 آیتیں، بعض اس سے بھی کم کے قائل ہیں. اور آخرت سے متعلق، قیامت سے متعلق، معاد سے متعلق 1000 سے زائد آیتیں. بلکہ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اسے 2000 تک پہنچایا. تقریباً 2000 آیتیں قرآن مجید میں آخرت سے متعلق ہیں. آخرت، قیامت، برزخ، معاد. اب اندازہ کیجئے کہ گویا 1/3 قرآن، 1/3 پورا کس کے بیان میں ہے؟ قیامت کے بیان. اور جس پر اتنا زور دیا گیا اسی سے ہم غافل رہتے ہیں. ساری قیامت ہمارے لیے یہاں ہے. ہمارے لیے ساری قیامت کیا ہے کہ ہم اسی شے سے غافل ہیں جس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے قرآن مجید نے، اور جس سے کوئی مفر نہیں ہے. بے شک کوئی موت سے بچ کے دکھا دے، دکھا دے. اس دنیا میں رہتے ہیں جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے؟ اس دنیا میں موت ایک یقینی امر ہے، اور وہ تکوینی حقیقت ہے، وہ وجودی حقیقت ہے. لوگ دنیا کو فنا سمجھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ تکوینی حقیقت ہے، وہ وجودی حقیقت ہے جو اللہ نے اس عالم ہستی میں اپنی حکمت کاملہ سے رکھی ہے کہ جس سے گزرنا، جس سے روبرو ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نبی مرسل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملک مقرب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملک مقرب ہو، فرشتہ ہو، ملک ہو، چاہے سید الملائکہ جبرائیل ہو، ایک دن ان کے لیے بھی موت مقدر ہے. واضح ہے. تو اس لحاظ سے موت کا موضوع خود بہت اہم ہے. اگرچہ اب ظاہر ہے 1 گھنٹے کی مجلس میں کیا کیا بیان کیا جا سکتا ہے، مگر میں اتنا عرض کر دوں کہ پچھلے تقریباً 30-35 برسوں سے میں سال میں 2-4 مجلسیں تو ضرور ایسی پڑھتا ہوں کہ جس میں صرف موضوع ہوتا ہے جمالیات موت. جمالیات موت. موت بھی وہ شے نہیں ہے جس سے خوف کھائیں، خاص طور سے مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ فقرہ پہنچائے ہم تک جس میں کہا گیا ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت. مومن کا تحفہ موت ہے. صرف اس ایک فقرے میں یہ 3 الفاظ کا یہ ایک فقرہ، تحفۃ المؤمن الموت. مومن کا تحفہ موت ہے. اس میں کتنی جمالیات موت ہے. آپ کسی کو اگر تحفہ دیتے ہیں تو کئی چیزیں تحفے میں خیال کرتے ہیں. جس کو دے رہے ہیں اس کے لائق ہو، وہ خوش ہو، مایوس نہ ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی عزت افزائی ہو، اور جو دے رہا ہے کہ وہ یاد رکھے کہ میری دی ہوئی چیز ہے. تحفے کے ذریعے مجھے یاد رکھے. تحفہ کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ میری طرف سے ایک یادگار رہے، مجھے یاد رکھے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موت تحفہ مومن ہے تو اس موت میں کتنی عظمت ہوگی، کتنی جاذبیت ہوگی، کتنی جمالی حیثیت ہوگی، جمالیاتی حیثیت. اور اس جمالیاتی حیثیت کا ایک رخ اگر صرف بتا دوں تو مومن ویسے ہی موت کے عاشق ہو جائیں گے. موت کی سب سے بڑی جمالیات یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو موت سے پہلے علی کا چہرہ صلوات پڑھ دیجئے بلندتر صلوات.
واقعیت ہے جس پر مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ارشاد ہے، آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ یا حار حمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلہ. اے حارث حمدانی، آپ کے ایک صحابی تھے حضرت حارث حمدانی، عظیم شخصیت، اپنی ذات میں ایک انسائکلوپیڈیا، عالم، فاضل، مجاہد، عارف، ادیب، شاعر، بہت بڑی شخصیت تھی حارث حمدانی کی. اور سب سے بڑا جوہر اس شخصیت میں عشق علی تھا. مولا کے سچے وفادار تھے. اپنے بڑھاپے میں وہ ایک مرتبہ اس طرح سے آئے مولا کے پاس، چلا نہیں جا رہا تھا، عصا ہاتھ میں، دو چار لوگ پکڑے ہوئے، پاؤں گھسٹتا ہوا اور لڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے. حضرت علی سے دیکھا نہیں کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، قریب بلایا، اٹھایا، حارث حارث کیوں آئے ہو، کیا ہوا؟ نہیں جیسے کوئی بات ہو گئی کہ آپ اس حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے، لرزتے کانپتے، سہارا لیتے ہوئے چلے آئے. جواب کیا تھا؟ حبک یا علی. صلوات پڑھیے آپ کی محبت کھینچی. اب اس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے عاشق و معشوق میں، محب اور محبوب میں، حبیب اور حبیب میں، حبیب اور محب میں، وہ طویل گفتگو بڑی پر اسرار ہے. یعنی صرف اس گفتگو کو موضوع بنایا جائے تو کم سے کم 30 مجلسیں چاہیے جس میں اس کی تشریح و تفصیل تھوڑی بہت آ جائے. اس گفتگو میں ایک موقع وہ ہے، ایک فقرہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ حارث کوئی مومن اور کوئی منافق نہیں مرے گا مگر یہ کہ وہ موت سے پہلے مجھے دیکھے. تو مومن کے لیے تو جمالیات موت پہلے ہی لمحے میں کمال تک پہنچ جاتا ہے. بہرحال تو یہ موت، اس سے کسی کو مفر نہیں، اور جب موت کو سے مفر نہیں ہے تو موت کے بعد کے مراحل سے کیسے ممکن ہی نہیں. موت ہے تو موت کے بعد کے مراحل بھی سامنے آئیں گے، اور موت سے شروع ہو جاتے ہیں مراحل آخرت کے، قیامت کے. گویا کسی بھی مرنے والے کے لیے قیامت کا پہلا لمحہ لمحہ مرگ ہے، اور آخرت کا پہلا مقام، پہلی منزل قبر ہے. تو اس سے غافل تو نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی تفصیلات قرآن مجید میں نے عرض کیا آپ کے سامنے 2000 کے قریب آیتیں ہیں، اور اس کے باوجود لوگ ایسے جیتے ہیں کہ جیسے انہیں مرنا ہے. کیا کہنا، کیا جرأت ہے، کیا جسارت ہے، کیا غفلت ہے، کیسی غفلت سی غفلت ہے، کیا جہالت ہے. اس سے بڑی جہالت کیا ہوئی؟ جہالت ویسے لفظ زبان پر آ گیا تو میں اس کی بھی تشریح کروں گا کہ عربی زبان میں جہل کے 3 معنی ہیں. ہم لوگ اردو میں آپ نے بالکل برمحل سبحان اللہ کہا. جہل کے 3 معنی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. جہل کے 3 معنی ہیں. ایک معنی عدم علم، علم نہ ہونا جہل ہے. دوسرے معنی عدم عقل، عقل نہ ہونا یہ بھی جہل ہے. عقل نہ ہونا یہ بھی جہل ہے. علم نہ ہونا یہ بھی جہل ہے. تو عقل و علم 2 چیزیں ہیں نا. اس کے مقابل میں جہل کے 2 معنی ہوئے.
کبھی جاہل کہتے ہیں اسے جس کے پاس علم نہ ہو، کبھی جاہل کہتے ہیں اسے جو پڑھا لکھا ہے مگر عقل نہیں رکھتا۔ واہ واہ واہ، اس کے لیے کبھی کبھی ہم لوگ اس طرح کا فقرہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ارے چھوڑیے پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ تیسرے معنی وہ کہ جو عقل بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، حلم نہیں رکھتا، بردباری و قوت برداشت نہیں ہے۔ علم ہے، عقل ہے، حلم ہے، قوت برداشت نہیں ہے، اسے بھی عربی میں جاہل کہتے ہیں۔ اور عرب اس جہالت پہ فخر کرتے ہیں، کہتے تھے دیکھو اگر تم ہم سے جہالت سے پیش آؤ گے تو ہم تم سے بڑھ کے جہالت سے پیش آئیں گے، یعنی اگر تم بات برداشت نہیں کرو گے تو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اب وہ اشعار بھی ہیں اس موضوع پر جو میں نقل نہیں کرنا چاہتا، عربی کا ذوق نہیں ہے، عربی کا مجمع نہیں ہے تو عربی اشعار کوٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو تین معنی جہل کے ہیں، اور جس میں دو قسم کی جہالتیں ہوں، یہ بچوں کو یاد رہ جائے لطیفے کے طور پر بات، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک قسم کی جہالت ہے تو سمجھیے کہ جہل بسیط ہے، سمپل اگنورنس۔ اگر دونوں جہالتیں ہیں تو پھر وہ جاہل اسکوائر ہو جائے گا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اگر تینوں قسم کی جہالتیں ہیں تو پھر کیوب ہو جائے گا۔ اب اردو میں ہم کیسے اس کا ترجمہ کریں کہ ہر آدمی سمجھ سکے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جاہل مرکب، ایک ہوتا ہے جڑیلا جاہل۔ کسی چھری سے اس کا جہل کٹتا ہی نہیں۔ جو لوگ موت سے بے خوف ہو کے جیتے ہیں، جو لوگ آخرت سے بے خوف ہو کے جیتے ہیں، وہ جڑیلے جاہل ہیں۔ بے شک۔ اور کیا کہا جائے، یعنی ایک وہ حقیقت جس کا انکار ملحد بھی نہیں کر سکتا۔ ملحد خدا کا انکار کر سکتا ہے، موت کا انکار تو نہیں کر سکتا۔ بہت خوب۔ ہر طرف عالم ہستی میں موت کا رقص بسمل جاری ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو اگر اس سے بھی غافل ہے انسان تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحبان تشریف فرمائے جس کے گھر مجلس ہو رہی ہے، خود ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، کوئی ڈاکٹر ہے جو کسی کو موت سے بچا لے؟ تو موت سے نہیں بچ سکتے، آخرت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے آخرت اور موت کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ یہ تو عملی جہاد ہے۔ لیکن اب ایک بات عرض کروں، بہت سی باتیں ہیں نا ذہن میں، موت اور آخرت اور برزخ کے مسائل پر فلسفیانہ غور و فکر کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ فلسفی آف ٹائم سے چشم پوشی کر سکیں۔ جب ہم مرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ٹائم اسپیس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ادھر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، ادھر ایک بوڑھا مر رہا ہے۔ جو پیدا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ٹائم اسپیس کی حقیقت کیا ہے، جو مر رہا ہے اس کے ساتھ ٹائم اسپیس کی حقیقت کیا ہے؟ بظاہر ایک ہی ہاسپٹل میں ایک طرف ایک پیدا ہو رہا ہے، ایک طرف ایک مر رہا ہے، اس کے لیے ٹائم اسپیس کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے ٹائم اسپیس کیا ہے مسئلہ؟ اتنا گہرا مسئلہ ایک فلسفیانہ ذہن کے لیے، ایک فلاسفر کے لیے یہ گتھی کتنی الجھی ہوئی ہے، اور اسے کن لفظوں میں بیان کریں گے اور کس طرح اس تھیورم کو سولو کریں گے۔ تو موت کے تصور کے ساتھ اسپیس ٹائم تھیوری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر موت کے بعد حیات ہے
تو اس ٹائم زون سے نکل کے گئے تو کہاں گئے؟ یہاں پر میں ذرا آپ حضرات سے صبر کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کروں گا. انگریزی میں لے دے کے ایک ہی لفظ ہے ٹائم, اور الفاظ ہیں ریلیٹو ٹائم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے, پیریڈ, ڈیوریشن, اور ایرا اور ایج, اور ہے الفاظ. لیکن عربی میں ماشاءاللہ عربی زبان کی جو رچنس ہے, عربی زبان لسان مبین ہے, گنجینہ معنی ہے. اس میں وقت کے تعلق سے 3 الفاظ بہت اہم ہیں. ایک وقت, ایک دہر, ایک سرمد. اور اسی لیے اس فقیر نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے کہ ہمارے پاس ایک تھیوری ہے جسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف ٹریلوجی آف ٹائم, تسلیس وقت کا نظریہ ہے. بالکل پیور فلاسفیکل ڈسکشن ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ حاصل کریں گے. تھیوری آف ٹریلوجی آف ٹائم, تسلیس زمان یا تسلیس وقت کا نظریہ. اچھا, یہ نظریہ بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد عرض کر دوں. اس کی بنیاد ہے ملا صدرہ کے استاد. ملا صدرہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا, ایک بڑے فلاسفر تھے. ان کے استاد تھے جو خود اپنی جگہ بہت بڑے فلاسفر تھے, لیکن ان پر کام کم ہوا, یا اس پچھلی 1.5 صدی میں ان کو بھلانے کی عمدن کوشش کی گئی. ان کا نام ہے میر محمد باقر داماد. میر محمد باقر داماد. علامہ اقبال نے اپنی پی ایچ ڈی تھیسس میں اور اپنے جو ان کے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں ان مقالات میں بھی پاسنگ ریفرنس میر باقر داماد کا دیا ہے. اب یہ افسوس کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے چونکہ اوریجنل سورسز نہیں دیکھے تھے اور میر باقر داماد کی کتابیں خود اٹھا کے نہیں دیکھی تھیں, تو انہوں نے میر باقر داماد ایک شخص نے ان کو 2 سمجھ لیا ہے, تو وہ کہتے ہیں میر باقر اینڈ داماد. یہ ایک فیکچوئل مسٹیک ہے جو ان کی تھیسس میں اور مقالات میں ہے, اس پہ حیرت ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے. لیکن بہرحال کہنا یہ تھا کہ یہ نام اتنا اہم ہے. میر باقر داماد ان کا لقب تھا اور میر باقر نام تھا. اپنے وقت کے فقیر, محدث, عالم, ادیب, شاعر, جینیس اور ایک اوریجنل فلاسفر. دیکھیے اوریجنل فلاسفر ہم کسے کہتے ہیں؟ ایک وہ ہوتا ہے جو یونیورسٹی میں فلاسفی پڑھاتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ خود فلاسفر ہو. وہ دوسروں کی تھیوریز جانتا ہے اور پڑھاتا ہے, ایکسپلین کرتا ہے, ٹیچ کرتا ہے, ایکسپلین کرتا ہے, لیکن خود کوئی اپنی آئیڈیالوجی نہیں رکھتا. اوریجنل فلاسفر ہم اسے کہتے ہیں جو اپنی خود اوریجنلی ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے. اس کا اپنا کانسیپٹ آف ٹائم, اپنا کانسیپٹ آف لائف, اپنا کانسیپٹ آف یونیورس ہوتا ہے. اس کی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں, اس کے اپنے براہین ہوتے ہیں, اس کے اپنے آرگومنٹس ہوتے ہیں, اس کی اپنی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. میر باقر داماد اس درجے کے تھے, تو انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا جسے کہتے ہیں نظریہ حدوث دہری. ابھی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ فلسفہ پڑھا رہے ہیں, اپنا پڑھا ہوا سبق سن لیجیے. پھر میں آج ایک ایسا فارمولا دوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں اس تھیوری کو ہر جگہ اپلائی کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے. لندن سے مجلس پڑھنے آیا ہوں, جتنا وقت لندن سے یہاں آنے میں لگا ہے کم سے کم اتنا وقت تو مجلس میں لے سکتا ہوں. گھبرائیے گا
تو توجہ رہے برقرار. یہ نظریہ حضور سے دہری ہے کیا؟ یہ تھیوری آف ٹریلوجی آف ٹائم کیا ہے؟ تسلیث زمان اور تسلیث وقت کا نظریہ کیا ہے؟ اور اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے؟ اور اس کا ہماری اس وقت کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اور اس کا ہماری گزری ہوئی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ گزری ہوئی زندگی یعنی ہماری وہ زندگی جو اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے گزر چکی ہے. توجہ ہے کیا عرض کر رہا ہوں بھئی؟ آپ کی زندگی ہماری زندگی زمین سے تھوڑی اگی ہے. ہم دانے گندم نہیں ہیں. روح انسانی زمین سے نہیں اگی ہے. یہ جسم کے عناصر زمین سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری روح ہمارے نفس کا تعلق زمین سے نہیں ہے. اور اسی لیے جسم پیوند خاک ہوتا ہے. ہماری روح پیوند خاک نہیں ہوتی. ہماری روح تو پرواز کرتی ہوئی عالم بالا میں جاتی ہے. اسی لیے اس کے لیے استعارہ ہے طائر روح. طائر کسے کہتے ہیں؟ پرندہ. تو روح کے لیے ہمیشہ طائر روح کی ترکیب استعمال ہوتی ہے. تو زمین میں پیوند زمین ہوتا ہے ہمارا بدن جسم. جب اس سے ہمارا نفس جدا ہو جاتا ہے, ہماری روح جدا ہو جاتی ہے. درمیان میں ٹھہر کے ایک بات اور, جب تک ہمارے جسم میں ہماری روح ہے, نفس ہے, ہمارے جسم سے بدبو نہیں آتی. ادھر ہمارے جسم سے روح جدا ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد اسی بدن سے بدبو آنے لگی. اب اندازہ کیجئے کہ آپ کی روح کتنی خوشبو ہے. سلامات پڑھ دیجئے دین جو کچھ تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی خوشبو باقی رکھنا. یہ خوشبو ضائع ہونے نہ پائے. یہ خوشبو جو روح میں ہے یہ باقی رہے. یہ خوشبو بہشت کی خوشبو, یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے. اور اس خوشبو کے اضافے اور کمی کی گنجائش ہے. جتنے تم خوش اخلاق ہوگے تمہارا نفس اس کی خوشبو میں اضافہ ہوگا. اسی لیے اس دنیا میں جو سب سے بڑا انسان تھا وہ اگر کسی راستے سے گزر جاتا تھا تو 3 دن تک اس کی خوشبو میں صلوات پڑھ لیجیے. ایک اور بلند صلوات. سنی ہے نا یہ باتیں کہ جب سرکار سرور کائنات حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر جاتے تھے تو 3 دنوں تک خوشبو لوگ محسوس کرتے تھے. ادھر سے جو گزرتا تھا اسے سمجھتا تھا کہ ادھر سے مصطفیٰ گزرے. اور پہچاننے والے پہچانتے تھے. مسجد نبوی میں کتنے ہوتے تھے, ہر ایک کو خوشبو نہیں محسوس ہوتی. لیکن گھر میں اگر پیغمبر آ کے چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں اور حسن آئے تو ماں سے کہتے تھے مجھے نانا کی خوشبو محسوس. حسن آئے تو کہا نانا کی خوشبو محسوس, حسین آئے تو فرمایا
علی آئے تو فرمایا بھائی خوشبو محسوس. یہ خوشبو پہچاننے والے بھی وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک نسبت رکھتے ہیں, ایک نفاست رکھتے ہیں, ایک طہارت رکھتے ہیں. درمیان میں یہ جملہ میں نے ایسے کیا, یہ ایک جملے میں فضائل بھی تھے, حقیقت بھی تھی, موعظہ بھی تھا کہ آپ کے نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جس میں بے کراں خوشبو ہے, اور یہ خوشبو ہے جو مادے کی بدبو پہ غالب آ جاتی ہے, اور جب مادے سے جدا ہو جاتی ہے مادہ اپنی بدبو دینے لگتا ہے. تو یہ جو نفس ہے, جو روح ہے, یہ ایک حقیقت ہے ملکوتی, یہ ایک حقیقت ہے جاویدانی, یہ ایک حقیقت ہے آسمانی, یہ ایک حقیقت ہے نورانی, اور ایک مادہ جسم. یہ جو اس دنیا میں ہم ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, یہاں ہیں, اس کے بعد بھی رہیں گے. اگر مرنے کے بعد کی زندگی پر کوئی شک کر رہا ہو تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے جو کہ مرنے کے بعد جینے کے کیا معنی ہے. اس کا ایک جواب یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے جیسے جیتے تھے. مشابہت ہے, مشابہت کسی ایک دو رخ سے ہوتی ہے, مکمل نہیں ہوتی. یہ ایک گفتگو یہاں پر روک رہا ہے, دوسری گفتگو, دوسرا مرحلہ گفتگو کہ یہ جو دنیا ہے یہاں پر ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں ہر چیز متغیر ہے, ہر چیز میں مسلسل تبدیلی اور چینج. سورج نکلتا ہے, سورج ڈوبتا ہے, چاند نکلتا ہے, چاند ڈوبتا ہے, ستارے نظر آتے ہیں پھر نظر نہیں آتے. ہر سال فصلیں بدلتی ہیں, بہار آتی ہے, خزاں آتی ہے, ہر سال. آپ کے بیک یارڈ میں جو سبزہ ہے ہر سال خشک ہوتا ہے, ہر سال ہرا ہوتا ہے. ہر چیز میں تبدیلی ہے, زمین سے آسمان کا. گویا زمین بھی تبدیل ہو رہی ہے, آسمان بھی تبدیل ہو رہا ہے. جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہے اور جہاں تک ہماری نگاہ کی روشنی, سورج کی روشنی جا رہی ہے, ہر چیز تغیر ہے. گویا علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اس زمانے میں اگر کسی چیز کو ثبات ہے تو اسے تغیر ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تغیر دلیل پیش کرتا ہے کہ کوئی ثابت حقیقت بھی ہے. اگر کوئی ثابت حقیقت نہ ہوتی تو تغیر کی پہچان کیسے؟ ہم تغیر کو تغیر کیسے سمجھتے؟ اس لیے کہ کہیں کوئی مفہوم ثبات بھی ہے, واضح ہے. اگر کوئی باقی نہ ہوتی حقیقت تو متغیر حقیقت کی شناخت نہ ہوتی. اب تیزی سے آگے بڑھنا ہے. تو دو طرح کی حقیقتیں اس کائنات اور ماورائے کائنات وجود رکھتی ہیں. ایک وہ جو مسلسل متغیر ہیں اور ایک وہ جو ثابت ہیں. ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, قیامت تک چلنا ہے ساتھ ساتھ. صلوات پڑھ دیجیے. پھر ایک بات یاد آ گئی, بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے, اور سن کے اٹھیے گا اور گرہ میں باندھ کے اٹھیے گا. یہ جو میں نے کہہ دیا قیامت تک ساتھ چلنا ہے, وہ یوں ہی نہیں کہا. آپ سب اہل ولا ہیں نا, اہل ولایت ہیں نا, غدیر کا جشن مناتے ہیں نا. کافر نعمت ہے جو غدیر کا جشن نہ منائے. کافر نعمت ہے جو غدیر کا جشن نہ منائے.
کم سے کم، یعنی کم سے کم کافر نعمت ہے جو غدیر کا جشن منائے۔ غدیر کے جشن کے کچھ آداب ہیں جو معصوم نے خود بتائے۔ غدیر کا جشن جب منایا کرو تو ہر مولا علی کی ولایت والا ایک دوسرے سے عقد اخوت باندھے، ایک پیمان، ایک عہد، ایک عقد۔ عقد کا ایک ہی معنی جوان سمجھتے ہیں، کہہ دو کبھی تو بھائی سبحان اللہ، میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عقد کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ عقد کی بہت سی قسمیں ہیں، بسم اللہ، اس میں ایک عقد اخوت اسلامی بھی۔ دیگر نعرہ سلام، عقد اخوت اسلامی کیا ہے؟ کہ روز غدیر ہر مومن دوسرے مومن سے کہے ہم تمہیں آج اپنا بھائی قرار دیں، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر آخرت میں ہم جنت میں جائیں گے تو جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھیں گے جب تک تمہیں ساتھ میں رہیں۔ اسے کہتے ہیں عقد اخوت اہل ولا، عقد اخوت ایمانی، عقد اخوت اسلامی۔ تو قیامت تک ساتھ چلنا ہے، قیامت کے آگے بھی ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اگر یہ تصور قائم ہو جائے تو کوئی مومن دوسرے مومن سے یہاں دنیا میں لڑے گا، کوئی نفرت کرے گا، کوئی بغض رکھے گا، کوئی حسد کرے گا ایک دوسرے سے؟ اتنی شرم تو رکھو گے آخر میں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ میں رہنا، ہمیشہ ساتھ میں رہنا۔ اب آج اگر لڑ لو گے تو وہاں شرم نہیں آئے گی، ہماری برائی کرو گے تو پھر ہم سے آنکھ ملا سکو گے؟ یہ سب قدریں زندگی میں کہاں پروان چڑھائی جاتی ہیں؟ فرش عزائے محمد صلوات۔ تو ابھی تک ہم یہاں پہنچے کہ دو طرح کی حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت ہے جو ثابت ہے، جس میں کوئی چیز نہیں ہے، سائنس کی زبان میں اسے کانسٹنٹ کہہ لیجئے، ایبسولوٹ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے۔ میرا خیال ہے ایبسولوٹ کا لفظ بھی کافی نہیں ہے اور کانسٹنٹ کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، بس اس مفہوم کو ذہن سے قریب لے آتا ہے۔ کچھ ثابت حقیقت ہے، اور ثابت حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت ذات حق کی ہے، اللہ کی ہے۔ ثابت حقیقت ہے، ازلی، ابدی، قدیم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حی، قیوم۔ دوسری طرح کی حقیقتیں کیا ہے؟ متغیر۔ تو ان دو طرح کی چیزوں میں بانڈ یا رشتہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے؟ تین ہی قسم کا ہو سکتا ہے۔ ثابت حقیقتوں کا آپس کا رشتہ، متغیر حقیقتوں کا آپس کا رشتہ، اور ثابت اور متغیر کا رشتہ۔ چوتھا کوئی رشتہ متصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہوئی بات؟ ثابت حقیقتوں کے آپس کے رشتے، نسبتیں، متغیر حقیقتوں کی آپس کی نسبتیں، رشتے، اور ثابت اور متغیر کا رشتہ۔ اب بس ایک جملہ کہہ دیں، اس پر شہزہ کا بھی یہ احترام کیجیے گا، ہم سب فانی ہیں، حسین باقی ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جہاں ثابت اور متغیر کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ لبیک یا حسین، ارے حیدری۔ آج جی جا رہا ہے ممبر پہ
پہ ایک تعلی کر لوں. شعراء تعلی کرتے ہیں نا, میں کبھی نہیں کرتا مگر آج ایک تعلی کر رہا ہوں. فلسفے کے بڑے بڑے اساتذہ کے لیے کہا جاتا ہے ارے وہ فلسفے کی مشکل سے مشکل بحث کو پانی کر کے سمجھاتے ہیں. میں صرف پانی کر کے نہیں سمجھاتا, شہد ولایت گھول کے پلاتا. تو اب یہ بات ٹریلوجی آف ٹائم کہاں سے جڑی بات؟ جس زون میں, جس سطح پر, جس عالم میں ثابت کا ثابت سے رشتہ ہوتا ہے وہ ہے سرمد. وہ ہے کیا؟ عالم سرمد. جہاں متغیر کا متغیر سے رشتہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زمان یا وقت, اور جہاں ثابت کا متغیر سے رشتہ قائم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دہر. یہ ہے ٹریلوجی آف ٹائم, سرمد, دہر, زمان. سرمد, دہر, زمان. بالکل چھوٹے بچوں کے لیے جو کہ جیومیٹری اور ہر چیز کو بالکل گراف کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک مثال دے دوں. 3 سرکل کا تصور کیجیے, 3 سرکلز جو تینوں مل رہے ہوں, ان کا ایک نقطہ ہو, ایک پوائنٹ ہو, ٹینجنٹ وہاں بن رہا ہو. ٹھیک ہے, اس ایک نقطے پر تینوں مل رہے ہیں, بس ایک نقطے پہ مل رہے ہیں, اور اس میں ایک سرکل ہے جو پورا نظر آ رہا ہے, 2 سرکل ہیں جو اتنے بڑے ہیں جو کبھی کمپلیٹ نہیں نظر آ سکتے. تصور کرنے کے لیے سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو سرکل نظر آ رہا ہے یہ ہے زمان, یہ ہے وہ ٹائم جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں. اس سرکل میں یہ پوری کاسمولوجی, یہ جس پہ دن رات ناسا کے ٹیلیسکوپس لگے ہوئے کام کر رہے ہیں, یہ سب سے چھوٹا سرکل ہے زمان. دہر اس سے بڑا ہے, اور دہر خود بے قرار ہے, اور اس کے اوپر زمان ہے, سرمد ہے. اور تینوں الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں. وقت کا لفظ بھی موجود ہے دوسرے صیغوں میں. نماز کے لیے بھی نہیں کہا گیا کتاب موقوتا, یہ موقوت لفظ کہاں سے آیا؟ وقت ہی سے تو آیا ہے. ٹھیک ہے, اور دہر کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور سرمد کا کلمہ بھی قرآن مجید میں آیا. تو یہ ٹریلوجی آف ٹائم ذہن میں رکھیں. یہ تھیوری آئنسٹائن کی نہیں ہے, یہ تھیوری میر باقر داماد کی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یوں ہی گھڑی دیکھنا ہوں, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, کتنا وقت گزر گیا, کتنا عادت ہو گئی ہے گھڑی دیکھنے کی, اور سمجھ میں نہیں آتا. ذہن تو آپ کے ساتھ مشغول رہتا ہے. ایک اور بلندر صلوات. اب تھوڑی سی مثالیں اور دے دوں. ایک مثال تو میں نے فرش اعضا پہ دی, خدا کی قسم, حقیقت ہستی کی قسم. جب یہ آپ فرش اعضا بچھاتے ہیں یہ زمین پہ نہیں بچتا ہے, یہ بساط دہر پر بچتا ہے. ایک طرف ہم ہوتے ہیں آنی و فانی و خاکی, ایک طرف انوار مطہر ہوتے ہیں, زہرا ہوتی ہیں, حسن ہوتے ہیں, حسین ہوتے ہیں, علی ہوتے ہیں, مصطفیٰ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے چاہنے والے مجلس برپا کرتے ہیں. یہاں بھی ایک رشتہ ہے جو ثابت و متغیر میں قائم ہوتا ہے. دوسرا موقع میں نے کہا نا زندگی میں اپلائی کیجیے گا. دوسرا موقع جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے وضو کیا,
مصلی پہ قدم رکھا، کہا اللہ اکبر. اب آپ کا رشتہ کس سے قائم ہے؟ خالق. اس ثابت حقیقت سے آپ کی فانی حیثیت ایک رابطے میں آ گئی. یعنی آپ میں سے ہر ایک دن میں 5 مرتبہ اس پوائنٹ تک پہنچ سکتا ہے جو ٹینجنٹ ہے، جس پوائنٹ پر، جس نقطے پر زمان، دہر اور سرمت کے رشتے جوڑ رہے ہیں، تینوں سرکلز جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ذرا اور اوپر اٹھے. حضرت ابو ذر نے پوچھا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام، محمد بلندرین صلوات. یبنا رسول اللہ کے فرزند علی کے بیٹے میرے مولا حسین، یہ بتائیے جب اللہ نے زمین آسمان بھی نہیں بنائے تھے آپ کہاں تھے؟ یہ کیا سوال ہے؟ اس سوال کا جواب پہنچا دیتا ہے عالم سرمد میں. آقا جب یہ زمین آسمان جب نہیں بنے تھے تو اس دن اور رات کا تو تصور تھا نہیں. تو اس وقت یہ ٹائم، اس کا تصور تو تھا نہیں. جب ٹائم کا تصور نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ 2 ہی دہر تھے، 2 ہی زون تھے، یا دہر تھا یا سرمد. اب بات عالم سرمد تک پہنچ گئی تو اس طرح کی روایتیں جب تک ٹریلوجی آف ٹائم سامنے نہ ہو اس وقت تک اس کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے. جو اسی لیے جو لوگ صرف زمانی مکانی عقل رکھتے ہیں وہ فضائل اہل بیت سمجھ نہیں سکتے. جو لوگ صرف میکینیکل ٹائم، ٹیکنیکل ٹائم، اور یہ جو اس وقت یہ ہے اس میں آسمانوں کی گردش اور ستاروں کی گردش سے وجود میں آنے والا وقت، اس وقت کے اسیر ان کی عظمتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں جو ستاروں کی گردش کو روک بھی سکتے ہیں. یہ سب شاعری نہیں ہے، پوئٹری نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے باتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہیں. تو جو ستاروں کی گردشوں کو روک سکتے ہیں بلکہ ان کی روش کو وہ زمانی حقیقتیں نہیں ہیں. علی کی نماز عصر کے لیے سورج فلک آئے تو نماز ایک زمانی حقیقت ہوگی، علی ایک ابدی حقیقت. صلوات پڑھ دیجئے محمد. میں بہت سی باتیں کہتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں، لوگ فوراً مجھے غالی کہہ دیتے. اب یہ سوال اپنی جگہ کہ میں غالی ہوں یا وہ خالی ہے. سلامات پڑھ دیجیے. فوراً غالی کا صوفی ہو گیا، غالی ہو گیا. ابو ذر پوچھ رہے ہیں مولا حسین سے آپ کہاں تھے؟ یعنی ہونے میں شک نہیں ہے. ابو ذر کو حسین کے ہونے میں شک نہیں ہے، چونکہ زمان و مکان میں، اس لیے حیرت یہ ہے کہ کہاں تھے. توجہ ہے کہاں تھے. اور امام نے فرمایا ہے کہ کننا اشباح نور نطوف حول عرش الرحمن ونعلم الملائکۃ التسبیح والتہلیل والتمجید. ہم تو نور کے پیکر تھے اور عرش الہی کا طواف کیا کرتے تھے اور ملائکہ کو تعلیم دیتے تھے کہ کیسے تہلیل و تمجید و تسبیح ہوتی ہے. یہ عرش کے گرد طواف
کرتے تھے اور نور کے پیکر تھے اور زمانہ قائم نہیں ہوا تھا. یہ مثال ہے ثابت کی ثابت سے ریلیشن کی. ظاہر حقیقت ابدی یعنی عالم سرمد کی مثال یا عالم دہر کی مثال. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت سے لوگ بحثیں کریں گے اس پر. کاش سامنے بیٹھ کے کریں, کاش سامنے بیٹھ کے کریں. حقیقت ابدی ازلی صرف ایک ذات حق, لیکن اس نے بعض انوار ایسے بنائے ہیں کہ جو انوار شرف رکھتے ہیں, جو انوار صرف زمانی اور مکانی نہیں ہیں. اور اس اعتبار سے انوار معصومین, وہ انوار جن کا وجود آدم کی تخلیق سے پہلے تھا. اور تو یہ ٹریلوجی آف ٹائم جب تک سامنے نہیں رہے گی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ یہ دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, موت کیا ہے, اور ان میں رشتے کتنے ہوتے ہیں, ان میں تعلق کتنا قائم ہوتا ہے, اور عالم آخرت کون سا عالم ہے. دامن بیان کو سمیٹ دوں اور یہ عرض کروں کہ آخرت کا دن جو ہے وہ 12 گھنٹے کا یا 24 گھنٹے کا یا 72 گھنٹے کا ایک دن تھوڑی ہوگا. ایک طویل عرصہ ہے جو حاصل شجرہ ہستی ہے, جس کا آغاز ہوتا ہے قیام حجت سے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی, اسی لیے آپ کے ظہور کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ. اور پھر مرحلہ وار جو ہمارے یہاں رجعت کا عقیدہ ہے, رجعت کی ایک حقیقت ہے, وہ رجعت کی حقیقت ہمیں زمان کے دائرے سے نکال کے دہر کے دائرے میں پہنچاتی ہے, جہاں ایک کے بعد ایک معصومین کی حکومتیں ہیں. اس لیے یہ آخرت کا موضوع اور قیامت کا موضوع ایسا نہیں ہے جس سے سرسری طور پر گزر جائیں, اور یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیتیں اسی موضوع پر ہوئی. ضرورت اس بات کی کہ قرآن کی تمثیلیں, قرآن کی تشبیہیں, قرآن کی ترکیبیں, قرآن کے استعارے, انہیں کوئی باز کرنے والا, کھول کے سمجھنے والا پیدا ہو جائے. اب ایک جملہ میں نے شروع ہی میں عرض کر دیا تھا, اسے دہرا دوں. اس وقت فضائل کے انداز میں تھا, اس وقت مسائل کے انداز میں. قیامت آئے گی, اسے کوئی شک نہیں. ان پر آئے گی جن پہ اب تک قیامت نہیں آئی, جن پہ اسی دنیا میں قیامت گزر چکی. وہ ہوں گے جو قیامت میں سرفراز ہوں گے, وہ ہوں گے جو قیامت میں اپنے اعمال میں اسیر لوگوں کے مددگار ہوں گے, وہ ہوں گے جو شفاعت کرنے والے ہوں گے. بس ایک جملے میں مسائل کی طرف آپ ملتفت ہو گئے. قیامت آئے گی, مگر کیا حسین کی نہیں بھی قیامت آئے گی, مگر کیا سید سجاد کی نہیں بھی قیامت آئے گی, مگر کیا زینب کبریٰ کی نہیں بھی قیامت آئے گی, مگر کیا حسین کی وہ 4 سال کی بچی ہے جس میں کتنی قیامتیں گزر رہی ہیں, کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک. بس ایک روایت ذہن میں آ گئی, اس وقت عرض کر دوں, آپ ذرا موازنہ کر لیجئے. روایت میں ہے کہ اسیران اہل حرم جب کوفے میں داخل ہوئے تو آگے آگے نیزوں پہ سر تھے. ایک گھوڑے کے سر میں, ایک گھوڑے کی گردن میں
جناب حبیب ابن مظاہر کا سر آویزاں کر دیا گیا. ایک قاتل نے اپنے گھوڑے کی گردن میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر آویزاں کر دیا. حضرت حبیب ابن مظاہر کا بیٹا جس کا نام قاسم تھا، اس کی نظر پڑی، تڑپ گیا، بے چین ہو گیا، اور اس نے اس قاتل سے جا کر اپنے باپ کے سر کو طلب کی. بہت منتیں کی، بہت سماجتیں کی، بہت چاہا کہ وہ اس کا سر دے دے بیٹے کو نہیں دیا. بیٹے کے دل میں غیظ و غضب رہا، یہاں تک کہ اس نے اس سے انتقام لیا برسوں کے بعد. میں بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھوڑی دیر اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نہیں دیکھ سکا. ہائے وہ بچے جنہوں نے کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل ان کی آنکھوں کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر، چچا کا کٹا ہوا سر، بھائی کا کٹا ہوا سر تھا، کس طرح برداشت کیا ہوگا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ظلم کی انتہا کیا تھی. ظلم کی ایک انتہا یہ تھی، یہ روایت کسی اور نے نہیں، یہ روایت ایک مشہور معروف اہل سنت والجماعت عالم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ خود یزید کی طرف سے یہ حکم دیا گیا جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے کہ قافلے کو دربار کے باہر راستے میں روکا جائے اور 9 ساعتوں تک، گویا ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ 9 گھنٹوں تک روکا جائے. درمیان میں سرہائے شہداء ہوں، حلقہ کیے ہوئے اسیر بیویاں ہوں، اور اس میں جملہ یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی روئے تو انہیں تماچے مارو. رونے لگے. ظلم کی کیا انتہا ہے، کس قدر قیامت خیز ظلم ہے. اتنے مظالم سہنے کے بعد وہ بچی، یہ جو تاریخیں گزر رہی ہیں خصوصیت کے ساتھ، یہ امام حسین کی اس بچی کی شہادت کی تاریخ سے نزدیک تر ہے. جب بچی بابا کو یاد کرتے کرتے زندان شام میں رخصت ہوئی ہے، اور اس بچی کی بھی کیفیت آپ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، نوحہ خانوں سے سنتے رہتے ہیں. بس میں آخری جملہ کہہ کے گفتگو تمام کروں. آپ گریہ کریں گے، آپ نوحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ماتم کریں گے، حق ادا کریں گے. بچی کی کیفیت یہ تھی کہ جب آقا سید سجاد نے بچی کو غسل دینا چاہا تو اس کے جسم مبارک سے وہ قمیص جدا نہیں ہو گئی، اس لیے کہ جسم پر، پشت پر، سینے پر، سر پر اتنے زخم تھے، تازیانوں کے زخم، نیزوں کے زخم، کہ اس میں سے خون رشتہ رہتا تھا، اور بچی کی قمیص، بچی کا کرتا اس کے جسم سے چسپاں ہو کر رہ گیا تھا. سید سجاد نے کس طرح غسل دیا ہوگا، کس طرح اس بچی کو سپرد لحد کیا ہوگا. یہ خود وہ داستانیں ہیں جو قیامت خیز ہیں، اور جب تک انسان ان پر سوچتا رہے گا نہ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو سکتے ہیں اور نہ اس کا دل مطمئن ہو سکتا ہے. ہمیشہ یہ مجلسیں برپا رہیں گی، ہمیشہ یا حسین یا حسین وا محمدا وا علیہ وا حسنا وا حسینا کے نعرے بلند رہیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لرحمتہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت ہے. پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پہ گامزن. پروردگار تمام امت اسلامیہ کو ولایت علی پہ متحد فرما. پروردگار ہمارے رہبر شہید کو جزائے خیر، جزائے وافر عطا فرما، اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. پروردگار ہمارے رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پروردگار
پروردگار ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو سرفراز فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما۔ معبود اپنے ولی معصوم، ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے۔ ماتم حسین۔ ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین، یہ سر بلند فاطمہ عظیم ارجمن، جس کے آستان پاک کے قدسیاں، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام۔ KTV News, voice from UK only.